خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں شہزاد رضا۔ گزشتہ ہفتے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پاکستان نے انڈیا کو جو شکست دی وہ مدتوں یاد رہے گی۔ 1992 میں جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا، آج تک ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ اس تاریخی فتح کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد T20 بھی پاکستان نے جیتا، لیکن یہ ایک بہت ہی منفرد اور انوکھی فتح تھی پاکستان کی، کیونکہ پہلی بار پاکستان نے فائنل میں انڈیا جو پاکستان کا آرچ رائیول ہے کرکٹ کے میدان میں بھی، اس کو شکست دی، اور جس طریقے سے شکست دی، کیونکہ انڈیا کی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں فیورٹ قرار دی جا رہی تھی اور پاکستان کی ٹیم کسی بھی صورت میں جتنے بھی لوگ تجزیہ کار کرکٹ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ٹیم کو وہ ریٹنگ نہیں دے رہے تھے، اور اگرچہ پاکستانی ٹیم کا نمبر بھی آئی سی سی کی رینکنگ میں 8واں تھا۔ اور اس چیمپئنز ٹرافی میں تو پاکستان کے بارے میں جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں ان کی کسی بھی قسم کی کوئی پریڈکشن نہیں تھی، لیکن پاکستانی ٹیم کو جو کہا جاتا ہے کہ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے، کسی بھی موقع پہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی ہے اور کر سکتی ہے، وہ پوٹینشیل ہے لڑکوں میں، اگر ان کو ٹھیک طور پہ گائیڈ کیا جائے، ان کو کھیلنے کی آزادی دی جائے اور اپنا وہ صحیح گیم پیش کریں۔ تو پاکستانی ٹیم میں جہاں پہ سینئر پلیئرز تھے، وہاں پہ کچھ نئے جو پلیئرز ہمارے ہیں، ینگسٹرز ہیں، ان کی شمولیت سے پاکستانی ٹیم نے یہ ایک کام کر کے دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہیں تھا آج سے کچھ عرصے پہلے۔ اور چند ایسے ینگسٹرز جن کے جو پاکستان کی کامیابی کا سہرا جن کے سر جاتا ہے، اگرچہ یہ پوری ٹیم ایفرٹ تھی، اس میں یقیناً اس میں حسن علی ہیں جن کو گولڈن بال ایوارڈ بھی ملا، انہوں نے 13 وکٹیں لی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں، سب سے کامیاب بالر تھے۔ اس کے علاوہ فخر جنہوں نے زبردست ایک سینچری بنائی فائنل میں، شاداب، اماد وسیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستانی ٹیم میں زیادہ عرصہ نہیں گزارا، لیکن آ کے انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اور اس کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مستقبل میں جو مقام وقار یونس، وسیم اکرم اور انضمام الحق جیسے پلیئرز کا تھا، آگے جا کے ان کا بھی وہی مقام ہوگا، بلکہ ان سے بھی آگے جائیں گے، اور پاکستانی ٹیم کی جو ایک لاسٹ گلوری جسے ہم کہتے ہیں، اور پاکستانی ٹیم جس طریقے سے میدان میں اترتی تھی اور بہت عرصے تک انبیٹن رہی، اس کو واپس لے کے آئیں گے، اور یہ آغاز ہو چکا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہمیں حسن علی جوائن کر رہے ہیں گجرانوالہ سے۔ حسن علی جو فاسٹ بالر ہیں، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ہیرو ہیں، پاکستان کے ہیرو ہیں، اور جو گولڈن بال ایوارڈ جس میں نے کہا وہ حاصل کر چکے ہیں، سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے، سب سے مشکل اور ٹف ٹائم دیا اپنے اوپوننٹس کو۔ حسن علی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ تھینک یو سر، تھینک یو، آپ لوگوں کا شکریہ سر۔ حسن علی، پہلے تو آپ کے زندگی کے بارے میں، کب آپ نے کھیلنا شروع کیا، وہ ساری چیزیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کریں گے، پورا پروگرام ہے ہمارے پاس، لیکن سب سے پہلے میں ان فائنل مومنٹس کا آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا جب فائنل میں آپ اترے، آپ کے ہاتھ میں بال تھی، انڈیا جیسا ٹف کمپیٹیٹر آپ کے سامنے تھا، تو کیا سوچ کے بال کر رہے تھے کہ آپ نے اٹیک کرنا ہے، آپ نے ٹف ٹائم دینا ہے، کیا ذہن میں تھا اس وقت جب بال ہاتھ میں تھی، بھاگ رہے تھے اور انڈین پلیئرز آپ کا سامنا کر رہے تھے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہاں پہ پوری قوم اور جو جتنے بھی مسلمان ہیں پاکستان کے، جتنے بھی پوری قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد جس طرح آپ نے بولا جی فائنل انڈیا کے ساتھ تھا، بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ کسی بھی ٹائم پہ ٹاس اور میدان میں جائیں اور ان کے ساتھ میچ کھیلیں ایک جنون اور جذبے کے ساتھ۔ تو بس جس طرح جب بال ہاتھ میں آئی تو بس ایک ہی پلان تھا، ایک ہی خواب تھا کہ بس کسی بھی طرح آؤٹ کر کے اپنی ٹیم کو جتانا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ بتائیں کہ نارملی ایز اے پلیئر آپ انڈیا کے ساتھ کھیلے، باقی ٹیموں کے ساتھ کھیلے، فرق کیا آپ نے محسوس کیا، کیونکہ آپ کے آگے پورا کیریئر ہے، اور کیا انڈیا اور باقی ٹیموں کے درمیان، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ ماضی میں پریشر کا شکار ہو جاتے تھے، تو کوئی فرق ہے انڈیا کے ساتھ کھیلنے میں اور باقی ٹیموں کے ساتھ کھیلنے میں؟ سر دیکھیں، جس طرح ہماری عوام کی توقعات ہوتی ہے کہ انڈیا کے میچ میں ہمیشہ پاکستان جیتے، اور اسی طرح بس آپ کو میں بتاؤں کہ پریشر ہوتا ہے پلیئر پہ جب انڈیا اگینسٹ میچ ہوتا ہے، لیکن اس پریشر میں پلیئر نے کس طرح کھیلنا ہے، کس طرح اپنی گیم جو ہے وہ دکھانی ہے، تو پریشر ضرور ہوتا ہے پاکستان انڈیا کے میچ میں۔ تو پریشر تھا، ہم پہ بھی تھا، اب اس لیے پریشر ہوگا کیونکہ بڑا میچ تھا، فائنل تھا، اس کے بعد انڈیا اگینسٹ فائنل تھا، لیکن پھر جب اس پریشر سے آپ نکلتے ہو تو پھر آپ بہت کچھ اچیو کرتے ہو۔ بالکل۔ اور حسن، آپ نے بڑی کمال بالنگ کی تھرو آؤٹ دا چیمپئن شپ، اور مین آف دا سیریز آپ رہے، آپ کو ایوارڈ بھی ملا سب سے بہترین بالر کا، 13 وکٹیں آپ نے لی۔ تو آپ کے کوچز نے آپ کو کیا کہا کہ انگلینڈ کی پیچز پہ آپ کو بہت زیادہ تجربہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ آپ کو کیا بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح کی بال کرنی ہے کہ جو آپ کامیابی کے ساتھ آپ بیٹسمینوں کو جو ہے وہ کھلائیں گے؟
جی بالکل، جس طرح آج کل کی کرکٹ ہو گئی ہے، پچیز جتنی بھی فلیٹ پچیز ملتی ہیں بیٹنگ ٹریک کے لیے اچھی ہوتی ہیں، لیکن اظہر محمود اظہر بھائی جو میرے کوچ ہیں بولنگ کوچ، ان کے ساتھ یہی پلان تھا کہ بس اسٹمپ ٹو اسٹمپ بولنگ کرنی ہے، آپ نے کچھ نیا نہیں کرنا، بس اپنی بیسک پہ رہنا ہے، بیٹسمین اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو کرنے دو، بس میرا وہی پلان تھا کہ میں اپنی بولنگ کرتا تھا اپنے پلان کے مطابق، اسی میں بیٹسمین جو تھے وہ غلطی کرتے تھے۔ اچھا، ایک چیز جو کسی بھی کھلاڑی کو آؤٹ کرنے کے بعد جو سیلیبریٹ کرنے کا آپ کا بڑا ایک یونیک سٹائل ہے، اور اکثر جو ینگسٹرز ہیں وہ اس کو کاپی بھی کر رہے ہیں، ہم نے ٹی وی رپورٹس میں دیکھا، تو یہ مطلب خود بخود آپ کے ذہن میں آ گیا، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ فطرتی رد عمل تھا، یا یہ کہ سوچ کے کوئی آپ نے اپنا سیلیبریشن کا سٹائل بنایا؟ سر دیکھیں، یہ ایک طرح میری خوشی کا اظہار ہے، میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور یہ میں نے سوچا تھا کہ میں جب کرکٹ کھیلوں گا اپنے فینس کے لیے کچھ ایسا کروں گا کہ جو مجھے فین لائک کریں، میری گیم کو انجوائے کریں، آؤٹ کرنے کے بعد کچھ ایسا ایکشن ہونا چاہیے، سیلیبریٹ ایکشن ہونا چاہیے، تو اس لیے اس کو تھوڑا دیکھ کے تو پھر میں نے یہ اپنا تھوڑا اس میں وہ کیا کہتے ہیں اسپیشل پہ ورک بھی کیا تھا۔ اچھا، اسپیشلی ورک بھی آپ نے اس پہ کیا، تو اب آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کا آغاز جو ہے، کریکٹ نہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، 2013 سے آپ نے کیا، اس کے بعد ویسے کرکٹ تو آپ بہت پہلے سے کھیل رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ ایک نیشنل لیول پہ آپ نے 2013 سے کھیلا، انٹرنیشنل کرکٹ آپ نے 2016، تو یہ تو بڑا مختصر عرصہ ہے، 4 سال کا عرصہ، اور اگر انٹرنیشنل کرکٹ دیکھیں تو 1 سال کے اندر ماشاءاللہ آپ اس وقت جو ہے دنیا کے بہترین بالر جو ہے آپ کے حقدار ٹھہرائے ہیں، اور دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، تو 1 سال میں اتنی بڑی کامیابی، کتنے عرصے کی محنت ہے اس میں، کتنا ٹائم آپ نے دیا اس کھیل کو؟ سر دیکھیے، اگر آپ میرے ٹائم کا پوچھیں گے، میری لائف کا پوچھیں گے، تو میں تو کہتا ہوں کہ میں پیدا ہی کرکٹ کے لیے ہوا ہوں، کیونکہ شروع سے ہی میں بچپن سے ہی کرکٹ کھیلتا ہوں اپنی گلی محلوں میں، اگر کسی کلاس میں پاس ہوتا تھا تو گھر والوں سے یہی کہتا تھا کہ مجھے بیٹ بال چاہیے، لیکن اس کے بعد 2013 میں میرا فرسٹ کلاس کا ڈیبیو تھا، تبھی میں نیشنل T20 بھی کھیلا، بس ایک ہی پلان تھا، میرے بڑے بھائی ہیں وہ بھی خود کرکٹر ہیں، بس ان کے ساتھ مل کے ایک ہی پلان، ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کے لیے کھیلنا ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنی ہے، اور پاکستان کے جتنا بھی سرف ہو سکے نا اتنا کرنا ہے۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے اکثر گھروں میں، اب تو شاید تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے، لیکن پہلے گھر والوں کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے بچے کرکٹ کھیلیں لیکن ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھیں، تو کرکٹ کے لیے بچوں کو بہت کم ٹائم ملتا تھا، اور یہ گیم جیسے آپ نے خود کہا کہ پوری ایک کنسنٹریشن چاہیے، اس پہ وقت چاہیے، آپ کو محنت چاہیے، تو آپ کے گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا آپ کو اس گیم کے لیے؟ جی، جس طرح شروع میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو obviously اسٹڈی سے فوکس ہٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ کرکٹ تھوڑا لمبا گیم ہے، تو گھر والے جو ڈانٹ بھی دیتے تھے، مارے بھی پڑی ہوئی ہیں، وہ ہر کرکٹر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے پاکستان میں، لیکن پھر جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ اچھے کرکٹ کھیل رہا ہے، اچھے ٹریک کی طرف جا رہا ہے، اچھے رستے کی طرف جا رہا ہے، تو پھر گھر والوں کی طرف سے بھی سپورٹ ہوئی، لیکن ہمیشہ مجھے شروع سے ہی میرے بڑے بھائی کی سپورٹ ہے، اگر کوئی مسئلہ آتا، کوئی چیز چاہیے تھی مجھے کرکٹ کی یا کچھ ایسا تھا تو مجھے میرے بڑے بھائی لا کے دیتے تھے۔ اچھا، تو اس میں ہر کرکٹ پلیئر جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی مینٹر ہوتا ہے، کوئی اس کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، بہت سے پلیئرز ہوں گے جن کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہوں گے، بڑے بڑے پاکستان سے باہر پرانے پلیئر اور اب جو کھیل رہے ہیں وہ بھی، لیکن ایک کوئی ایسا یا دو کوئی ایسے یا تین کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بہت زیادہ انسپائر کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، ایک آپ نے اپنے بڑے بھائی صاحب کا نام لیا، تو اگر ہم کہیں یا آپ سے پوچھیں کہ اس کھیل میں آپ کو اس مقام تک لانے میں سب سے زیادہ ہاتھ کس کا ہے آپ کی محنت کے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد، تو آپ کیا اس کے کس کا نام لیں گے یا کس کو بتائیں گے، کیا بتائیں گے ہمیں؟ جس بالکل اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں، اور اس کے بعد اگر میں کسی کو یہاں پہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اور میں ہمیشہ دیتا رہوں گا کہ مجھے اس مقام پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں آج کامیاب کھڑا ہوں، اس میں میرے بھائی کا، جو میرے بڑے بھائی طور میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے میرے لیے اپنی لائف جو ہے وہ پوری جو ہے نا وہ ویسٹ کر دی تھی، میری وجہ سے اپنی شادی لیٹ کر دی تھی، میری وجہ سے اپنی جاب چھوڑ دی، میری وجہ سے اپنی کرکٹ چھوڑ دی، تو میں یہاں پہ اپنے بڑے بھائی کا نام لینا چاہوں گا۔ اس کے بعد جو انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ نے بات کی ہے، تو میں وقار بھائی کی بولنگ کو دیکھ کے ہی بولنگ سٹارٹ کی، شروع میں جب بچپن میں بیٹنگ لائک کرتا تھا، لیکن وکی بھائی، وقار بھائی کے بولنگ کے ایگریشن، ان کا بھاگنا، ان کا آؤٹ کرنے کے بعد ان کا سیلیبریٹ کرنا، تو میں نے وکی بھائی سے انسپائر ہو کے بولنگ شروع کی تھی۔ اچھا، تو آپ
बॉलिंग ही की तरफ शुरू से आपका रुझान रहा या कभी ये भी सोच आई कि बैट्समैन भी बने, क्योंकि जो हमारे निचले लेवल पे डोमेस्टिक से भी बात नहीं कर रहा मैं, क्लब लेवल पे या गली मोहल्लों लेवल पे जो क्रिकेट खेली जाती है उसमें तो हर बंदा ऑलराउंडर होता है, वो बॉलिंग भी करता है, वो बैटिंग भी करता है, तो आपका रुझान शुरू से बॉलिंग की जानिब था या बैटिंग करने का भी कभी सोचा? शुरू में मैंने स्टार्ट किया था वो जबकि मैंने खुद बैट खरीदा था, मेरी खुद की बॉल थी, तो फिर जब बैट भी हो खुद का, जब बॉल भी हो तो फिर बैटिंग तो बनती है। तो शुरू में बैट्समैन ही था, लेकिन बाद में फिर जब विक्की भाई को देखा तो फिर बॉलिंग भी करना शुरू हो गए। तो मैंने बैटिंग भी कर लेता हूँ, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तो ज्यादा फोकस जो था वो बॉलिंग में हो गया। तो हसन, आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं अगर मैं आपसे पूछूं, और यंगस्टर्स जो आप जैसे हैं, और आप जब टीम में आने से पहले भी क्या रूटीन थी आपकी? सुबह उठ के आप प्रैक्टिस करते थे, सुबह लेट उठते थे, क्या करते? थोड़ा सा अगर आप बताएं हमारे यंगस्टर्स के लिए, कैसे आपका शेड्यूल, कैसे अपना दिन को आप प्लान करते थे, कितने घंटे आपने क्रिकेट खेलनी है या आराम करना है, कैसे करते थे? जी बिल्कुल, मेरे भाई जो हैं वो क्रिकेट को जानते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए एक प्लान बनाया हुआ था। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने यहाँ पे गांव में अपनी ट्रेनिंग वगैरह करता था, जो हमने एकेडमी बनाई हुई है, जो थोड़ी सी जगह बनाई हुई है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर आफ्टरनून में अपनी जो स्किल वर्क था वो करता था। तो टोटल मिला के एटलीस्ट कोई 4 से 5 घंटे वो आपको डेली देना पड़ता है, क्योंकि जब आपने बड़ा गोल सेट किया हो तो आपको 4 से 5 या 6 घंटे आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हसन, हमारे साथ ही रहिएगा आप, और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वसीम बारी साहब। जी, वसीम बारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वसीम बारी साहब, बहुत शुक्रिया। हसन अली पाकिस्तान के हीरो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे कामयाब बॉलर हमारे साथ हैं, हमसे बात कर रहे हैं। तो एक तो ये कि आप अगर उन्हें कुछ कहना चाहें उनके बारे में तो वो भी यू आर मोर देन वेलकम, और ये कि जो हिस्टोरिक विक्ट्री है पाकिस्तान की, आप क्या समझते हैं कि क्या अब ये आइडियल कम्बिनेशन है? एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, हमारा जो ओपनिंग लाइनअप है वो भी क्लिक कर रहा है, और उसके साथ जो मिडिल ऑर्डर का एक प्रॉब्लम था वो भी काफी हद तक हमने देखा कि फाइनल में बेहतर हुआ। जी वसीम बारी साहब। जी, वसीम बारी साहब से रास्ता हमारा मुनक़ता हो गया, दोबारा वसीम बारी साहब को लेते हैं। हसन अली, बात यही हो रही थी कि आपके शेड्यूल की, अब यह कि एक आप पाकिस्तान की नेशनल टीम में हैं, जिम्मेदारी भी है, प्रेशर भी है, यकीनन आपने परफॉर्म अच्छा करना है। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो देखा, और मैं मतलब किसी खास प्लेयर की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम में कई ऐसे प्लेयर्स भी थे, नाम हम किसी का नहीं लेते, कि वो एक मैच में परफॉर्म करते थे, फिर आगे 8-10 मैचों में परफॉर्म नहीं किया, फिर एक मैच में परफॉर्म किया। तो कंसिस्टेंसी का बड़ा इशू है यहाँ पे कि प्लेयर जो है उससे वो इतना रेगुलर परफॉर्म नहीं करता। इस चीज को आप कैसे इंश्योर करने का इरादा रखते हैं कि हम चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस हर मैच में ऐसी हो कि जैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी में दी, तो कैसे इस चीज को आप आगे लेके चलेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरह प्लेयर्स आते हैं एक मैच में या 2 मैच में परफॉर्मेंस करते हैं और उसके बाद उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस देता आ रहा हूँ। जितनी परफॉर्मेंस मैंने आईसीसी में दी है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में दी है, इसके पीछे जितनी भी, अब मुझ पे ज्यादा प्रेशर आ गया कि मैंने अब टीम को लेकर चलना है, अपनी बॉलिंग अटैक को लेकर चलना है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अब अगर मैं 5 घंटे मेहनत करता हूँ, 6 घंटे मेहनत करता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह अब 7 घंटे मेहनत करूंगा, क्योंकि अब मुझे रिलाई हो गया कि मैंने अपनी टीम को लेकर चलना है। क्योंकि ये ऐसा मुकाम है, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो, तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए पैदा हुआ, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसी परफॉर्मेंस को इस तरह ही रखूं। बिल्कुल। हसन अली साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। वसीम बारी साहब से राब्ता हमारा बहाल हो गया। बारी साहब, बहुत शुक्रिया। जो मैंने आपसे सवाल किया था उस वक्त शायद आवाज नहीं आई। क्वेश्चन ये था, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, आईसीसी के हीरो, पाकिस्तान के हीरो, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे कामयाब बॉलर। अगर उनके बारे में आप कुछ कहना चाहें, मोर देन वेलकम। और जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी टीम का जो अब ये कॉम्बिनेशन है, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, हमारे यंगस्टर्स भी हैं,
ओपनर्स जो हैं वो भी काफी हद तक हमें स्टेबल नजर आते हैं. मिडिल ऑर्डर का फाइनल में हमने देखा वो भी क्लिक कर रहा है. बॉलिंग तो पाकिस्तान की पहले भी बहुत बेहतर थी और अब तो खैर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बॉलर्स हमें मिले हैं और बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ बॉल कर रहे हैं. तो क्या आप समझते हैं कि ये टीम जो है इधर से आगे जाएगी, 8वें से 6ठे नंबर पे आ गए तो कोशिश यही होगी कि हम टॉप 3 में या बल्कि टॉप पे आएं? क्या कहेंगे इस हवाले से आप बारी साहब? मैं समझता हूं कि ये टीम बड़ी पोटेंशियल है. इस टीम में ये वेल बैलेंस टीम है. इसमें ऐसे बॉलर्स हैं जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, जैसे आमिर हैं, हसन अली हैं. हसन अली ने बहुत डेवलप किया. मेरे साथ ये ऑस्ट्रेलियन दौरे पर थे और वहां भी उन्होंने अच्छी गेंद की. पोटेंशियल इनका बड़ा अच्छा है और खासियत ये है कि ये विकेट लेने की कोशिश हर वक्त करते हैं, एग्रेसिव हैं. और इनके साथ साथ जमान भी हैं जो ओपनिंग बैटिंग करते हैं. तो इस टीम का पोटेंशियल बड़ा है, लेकिन हमें कंप्लेसेंसी नहीं करनी चाहिए. ये अल्लाह मियां की मेहरबानी है कि हमने ये टूर्नामेंट जीता है और हमें और अपनी कोशिश करनी चाहिए कि और इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो अब हर वक्त सीख रहे होते हैं. इसमें कभी भी ऐसा मौका नहीं आता कि आप सीखना बंद कर दें. जिस वक्त आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी रिटायरमेंट हो जाती है. तो पोटेंशियल बड़ा है और क़यादत बहुत अच्छी है. ये एग्रेसिव कप्तानी करते हैं सरफराज, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, अपने लड़कों की यूनिटी आपकी टीम में बड़ी जबरदस्त है. टीम कल्चर बहुत अच्छा है. फील्डिंग भी इम्प्रूव हो गई है. तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं छोड़नी पड़ेगी. शहाब भी हैं, वो भी बड़े पोटेंशियल अच्छे खिलाड़ी हैं. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ यंग साइड एंड एक्सपीरियंस साइड और क्या लीडरशिप भी अच्छी है. तो मुस्तकबिल मैं समझता हूँ बहुत फ्यूचर बहुत अच्छा है. अच्छा, आगे अब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने खेलना है, मतलब मैं आगे की बात कर रहा हूँ आपसे, और उसमें एक डिफरेंट बिल्कुल फिटनेस लेवल होता है बारी साहब के. ये 50 ओवर्स की गेम है, इसमें आप अपना स्टेमिना कंटेन करते हैं, आप कभी थोड़ा स्लो हो जाते हैं, आप कभी फास्ट हो जाते हैं. तो एक स्ट्रैटेजी है जो आप 50 ओवर्स तक फैलाते हैं. लेकिन T20 इज अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम और T20 में जो तेजी है, जो फिटनेस लेवल है, आप समझते हैं कि जो हमने ICC में परफॉर्म किया यही हमें देखने को मिलेगा T20 वर्ल्ड कप में भी? ये T20 थोड़ा सा मुख्तलिफ खेल है. इसमें 50 ओवर्स में तो जरा आपको मौका मिल जाता है कि प्लेटफॉर्म बनाने का, कंसोलिडेशन का और एक्सेलरेशन का. T20 में आपको टाइम बहुत कम है. मेरा मतलब 20 ओवर होते हैं, उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट खेलनी पड़ती है. लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो यंग प्लेयर्स हैं ये अडॉप्ट कर लेंगे, इनमें सलाहियत है और ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी. लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली ये है कि टाइम रिकवरी का बहुत कम है. मेरा मतलब अगर आपके विकेट्स अर्ली गिर गई हैं तो रिकवर आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने एक पावर प्ले में रन ज़्यादा कर लिए हैं तो आपको एक्सेलरेशन एकदम मिल जाता है. तो थोड़ा सा आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा. और ये भी जरूरी है कि ये मैच किस कंडीशंस में हो रहा है, उस लोकल कंडीशंस को भी आपको अपनाना होगा. तो मैं समझता हूँ कि यंग प्लेयर्स हैं, ये यंग लोग जो होते हैं ये अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं. और मैं समझता हूँ कि T20 में भी मुस्तकबिल अच्छा होगा. थोड़ा सा पावर हिटिंग की जरूरत होगी, जो थोड़ी सी कमी है पाकिस्तान टीम में, पावर हिटर्स कम है. लेकिन ये भी मैं उम्मीद फैसल जो है वो पावर हिटिंग कर लेते हैं, शहाब भी कर लेते हैं. तो थोड़ा सा इनको अपना गेम में तब्दीली लानी पड़ेगी. लेकिन पूरी उम्मीद हूँ कि उसमें भी ये इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, अडॉप्टेबिलिटी कर लेंगे. ठीक, बारी साहब साथ ही रहिएगा. हसन अली, आपने बात सुनी वसीम बारी साहब जो बात कर रहे थे, और उन्होंने बार बार यही कि ये डिफरेंट है T20 अगर देखें, और फिटनेस लेवल बड़ा जरूरी है. हम ये देखते हैं और अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तानी टीम्स का माजी में फिटनेस लेवल वो नहीं रहा. बड़ी मेहनत की और अब हमें देखने को मिला कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं या कुछ हमारे जो पुराने प्लेयर्स भी हैं वो बड़ी जान मार रहे हैं. फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली, बड़े अच्छे कैचेस हमने देखे जो आप लोगों ने किए. तो अब फिटनेस लेवल पे कितनी तवज्जो है आप लोगों की, किस तरीके से क्या करते हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं?
جی بالکل. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو T20 ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ گیم ہے, ODIs جو وہ ڈفرینٹ ہے, اور جو ٹیسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہر جو فارمیٹ ہے اس کے لیے آپ کو الگ سے فٹنس چاہیے. لیکن اب ہمارا جو فٹنس اسٹینڈرڈ ہے, جو ایک پاسنگ مارکس رکھ دیے گئے ہوئے ہیں, جو پاسنگ ٹائم رکھ دیا گیا ہے, وہ میرے خیال سے جو جتنی بھی دوسری کرکٹ کنٹریز ہیں ان میں سے زیادہ. لیکن جتنے بھی ینگسٹر آ رہے ہیں, جتنے بھی آ رہے ہیں, وہ فٹنس پہ کافی کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ فٹنس کا کوئی ایشو نہیں آ رہا ہے. اس ٹائم پوری ٹیم فٹ ہے الحمدللہ. بڑی اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے. جو لڑکے باہر بیٹھتے ہیں وہ ڈیلی ٹریننگ کرتے ہیں. جو ریسٹ ڈے میں ہوتا ہے وہاں پہ بھی سارے لوگ جم کرتے ہیں, اپنی ٹریننگ کرتے ہیں. تو یہ کافی رجحان بڑھ گیا ہوا فٹنس کی طرف. اور میں یہاں پہ بتاؤں کہ اگر آپ فٹ ہو تو آپ اچھی پرفارمنس دے سکتے ہو, اگر آپ فٹ ہو تو آپ کنسسٹنسی پرفارمنس دے سکتے ہو. ٹھیک. اور وسیم باری صاحب نے کیپٹنسی کی بات کی. سرفراز ایک کمپیریٹیولی ایک نئے کیپٹن ہیں اور ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں, تو کیسا آپ ان کو دیکھتے ہیں, کس طریقے سے وہ ٹیم کو لے کے چلتے ہیں, کیسا کوآرڈینیشن ہوتا ہے آپ کا اور کیپٹن کے درمیان؟ جی بالکل. ساری ٹیم جو ہے پورے لڑکے یونٹ ہوئے ہیں, مل کر کھیل رہے ہیں. اور یہاں پہ سیفی بھائی نے ماشاءاللہ جس طرح اگریسو کپتانی کی ہے, بڑی اچھی کپتانی کی ہے, بڑے اچھے ٹائم پہ اچھے ڈیسیزن لیے ہیں, فیصلے لیے ہیں. تو جب آپ کا ایک لیڈر, آپ کا لیڈر ایک شیر ہوتا ہے, تو پھر جتنے بھی باقی فوج ہوتی ہے وہ بھی شیر ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ بولوں گا کہ سیفی بھائی ایک شیروں کی طرح کپتانی کی ہے, اور ان کی کپتانی کرنے سے جو ہمیں کانفیڈنس ملتا, تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی شیر بن گئے تھے. تو یہ جتنا بھی کریڈٹ جہاں پہ سیفی بھائی کو دے سکتے ہیں وہ اتنا ہی کم ہے. جس طرح اتنے پہلا ایونٹ تھا ICC کا, انہوں نے پہلا ہی چیمپئن ٹرافی جیتی ہے, اور ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے, اور اسپیشلی ٹیم کے لیے بڑی اچھی بات ہے وہ جس طرح کپتانی کرتے ہیں. اچھا, ایک کوشچن اور, وہ یہ کہ جب آپ بالنگ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی بالر ہیں, محمد عامر ہیں, ون آف دا بیسٹ بالرز ان دا ورلڈ, اور جو انہوں نے انڈیا کے خلاف تباہ کن بالنگ کی فائنل میں, اس کے ساتھ جنید ہیں, وہ بھی آپ سے زیادہ مطلب پہلے ٹیم میں آئے تھے, تھوڑے سینئر ہیں. تو یہ جب آپ کے ساتھ جو ایکسپیرینس بالر اور ایسے بالر جن کے بارے میں بہت کچھ لکھا بھی جاتا ہے, کہا بھی جاتا ہے کہ وہ ان سے بہتر بالر شاید کوئی نہیں ہے دنیا میں, تو وہ جب بال کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کتنا یہ چیلنج, ایک تو چیلنج ہے کہ آپ دوسری ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ ایک اچھا بیٹسمین ہے, تو کیا یہ بھی ایک چیلنج فیل ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے جو ساتھی ہیں وہ بھی بہت اچھے بالرز ہیں, تو آپ نے پرفارم کرنا ہے کہ ان سے اچھا نہیں تو کم از کم ان کے برابر آپ بال کریں. اس کو کس طریقے سے آپ فیل کرتے ہیں؟ جی بالکل. عامر بھائی ون آف دا بیسٹ بالر ان دا ورلڈ. جنید بھائی بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں, بڑے اچھے بالر ہیں, انہوں نے بہت دفعہ اچھی پرفارمنس سے دے کے پاکستان کو جتایا ہوا ہے. تو بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان لوگوں میں کھیلتا ہوں, ان پلیئرز میں کھیلتا ہوں. تو وہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں, تو مجھے آپ نے جس طرح بولا پرفارمنس دینا, تو یہ میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ جب وہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں, اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو میرے لیے جو میرے پہ پریشر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے جو کلیگ ہیں, جو میرے بھائی ہیں, وہ ون آف دا بیسٹ بالر ہیں. اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے گا, اگر میری سے بالنگ اچھی نہیں ہوگی تو وہ مجھے ریکور کر لیں گے. اچھا وسیم باری صاحب, یہ بڑی زبردست بات کی حسن علی نے کہ یہ جو آپس کا ایک تعلق ہے, ایک کوآرڈینیشن ہے, اور یہ کہ بالکل جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں صحیح بال نہیں کروں تو دوسرا میرا ساتھی جو ہے مجھے سنبھال لے گا, تو یہ ایک بڑی ایک خوشائن بات ہے. بڑی مجھے تو کم از کم بہت اچھی یہ بات لگی کہ ٹیم کے جو ینگ پلیئرز ہیں, سینئر پلیئرز ہیں, ان میں یہ ایک رشتہ ہے کہ اگر ہم پرفارم نہیں کر رہے تو ہمیں وہ ریکور کر لیں گے. دیکھیں جیسے بیٹنگ میں پارٹنرشپس ہوتی ہے, آپ کو بڑا ٹوٹل کرنا پڑتا ہے, تو بیٹنگ میں پارٹنرشپس ہوتی ہیں, اسی طرح بولنگ میں بھی پارٹنرشپس ہوتی ہیں. کبھی بولر اکیلا بولنگ نہیں کر سکتا, اس کو پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح عامر اور جنید جو ہیں وہ حسن علی کے پارٹنر ہیں. یہ لوگ سب مل کر گین کرتے ہیں دونوں طرف سے. اگر آپ ایک طرف سے اٹیک کریں اور دوسری طرف سے رن دے دیں تو کام نہیں چلتا. دونوں طرف سے وکٹ ٹیکنگ بولرز ہونے چاہیے, اور آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے خلاف یہ ایک بڑا مثال تھی کہ جہاں عامر شروع میں آؤٹ کیا انہوں نے شروع میں ہی 3-4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا اور پریشر ڈال دیا انڈیا پر. تو حسن علی نے مڈل اوورز میں آ کر وکٹیں لی. یہ ضروری ہوتا ہے کہ مڈل اوورز میں بھی آپ کے پاس وکٹ ٹیکنگ بولرز ہونے چاہیے. اگر وکٹ ٹیکنگ بولرز آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اچھی وکٹ پر آؤٹ نہیں کر سکتے. ہندوستان کی کمزوری یہ تھی کہ انہوں نے نیگیٹو بولنگ کی, وکٹ لینے کی کوشش نہیں کی, اور ان کے پاس وکٹ ٹیکنگ بولرز مڈل اوورز میں نہیں ہیں. حسن علی کا یہ کمال ہے
کہ یہ جب مڈل اوورز میں آتے ہیں تو اس وقت یہ صرف رن نہیں روکتے لیکن وکٹ بھی لیتے ہیں. تو جس طرح بیٹنگ میں پارٹنرشپس کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح بولنگ میں بھی پارٹنرشپس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس عامر جیسے، جنید جیسے اور حسن علی جیسے بولر ہیں اور شہاب جیسے بولر جو مڈل اوورز میں بھی پریشر ڈال سکتے ہیں، شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں پریشر، اور ڈیتھ اوورز میں بھی پریشر ڈال سکتے ہیں. وہ بہت ضروری ہے ڈیتھ اوورز میں اچھی گیند کرنا. اگر ڈیتھ اوورز میں آپ رن زیادہ دے دیتے ہیں تو میچ ہاتھ سے نکل سکتا ہے. تو پارٹنرشپس میں جس طرح بیٹنگ میں پارٹنرشپس ہوتی ہے اسی طرح بولنگ میں بھی پارٹنرشپس ہونی چاہیے. بالکل، بہت شکریہ وسیم باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حسن علی صاحب، بیٹنگ بالنگ میں بھی پارٹنرشپ ہونی چاہیے. سوال ایک آپ سے یہ ہے کہ اب آگے کا کیا پلان ہے؟ آپ کھیلیں گے کرکٹ، سارا کچھ ہوگا اور پاکستان کے لیے بہت آگے فیوچر ہے آپ کا، کئی سال آپ کے سامنے ہیں، تو بالنگ ڈپارٹمنٹ میں ہی آپ نے سارا فوکس کرنا ہے؟ جیسے پہلے میں نے ایک کوشچن آپ سے کیا تھا اور آپ نے کہا کہ پہلے خواہش تھی بیٹسمین بننے کی لیکن پھر آپ بالنگ سائڈ پہ آ گئے، یا یہ کہ کوئی بیٹنگ کی جانب بھی جانے کا ارادہ ہے؟ جی بالکل، آگے 2019 کا ورلڈ کپ آ رہا ہے، فوکس اس پہ ہے، اس کے بیچ میں جتنی بھی سیریز ہیں اس پہ فوکس ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے ایسے ہی پرفارمنس دیتے رہیں. لیکن جس طرح آپ نے بات کی ہے بولنگ اور بیٹنگ کی، تو میں بیٹنگ کی میری جو ٹریننگ ہے وہ اپنے بیٹنگ کوچ کے ساتھ جاری ہے، تو انشاءاللہ جلدی ہی بیٹنگ میں بھی جوہر دکھانے کی کوشش کروں گا جس طرح بولنگ میں کی ہے. اچھا، اور آپ جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بہت زبردست بالرز ہیں، پاکستان کی ٹیم کا ایک بڑا اچھا کمبینیشن بن گیا ہے. جب انڈیا سے آپ کا فائنل ہو رہا تھا تو جو بیٹسمین نے بڑی اچھی پرفارمنس دی، ایک بہت اچھا ٹوٹل سیٹ کیا انڈیا کے لیے، لیکن انڈیا کی ٹیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رن بہت اچھے چیز کرتے ہیں، اگر ان کو ذرا سا بھی چانس مل جائے تو وہ رنز بنا لیتے ہیں. تو یہ ہم بھی تھے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میچ کلوز ہو سکتا ہے. تو کسی سٹیج پہ آپ کو لگا یہ کہ میچ جو ہے وہ کس ڈینجر کی طرف جا رہا ہے، یا آپ شروع سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ون سائیڈڈ میچ ہوگا، پاکستان جیتے گا؟ بیٹنگ کے بعد، بالنگ کی بات کر رہا ہوں میں. جی، جس طرح ہمارے اوپنرز نے اچھا سٹارٹ دیا، اس کے بعد بابر اعظم کھیلے ہیں، جس طرح حفیظ بھائی کھیلے ہیں، جب 300 رن سے 300 سے ٹارگٹ سے اوپر چلا گیا تو ہم تھوڑے تھوڑے ریلیکس ہو گئے تھے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل ریلیکس ہو گئے تھے، لیکن تھوڑے ریلیکس ہو گئے کیونکہ جس طرح ہماری بولنگ پیچھے میچوں میں کام کرتی آ رہی تھی، ہم نے کسی ٹیم کو 250 نہیں تھا کرنے دیا، تو اس طرح ہمیں تھوڑی ریلیکسیشن مطلب تھوڑا پریشر کم ہو گیا تھا. لیکن انڈیا کی ٹیم بڑی اچھی ہے، ان کی بیٹنگ لائن ہمیشہ سے اسٹرانگ سمجھی جاتی ہے، لیکن ہم وہی میں بات بولوں گا کہ ہم ریلیکس نہیں تھے. ہم جب تک 10واں آؤٹ نہیں تھے کر سکتے یا 50 اوور ختم نہیں تھے ہوتے، ہم فوکس ہمارا میچ پہ ہی تھا. ہم نے جب فنش کرنا تھا پھر سب کچھ کرنا تھا. تو بس اسی طرح تھا کہ ٹارگٹ 340 ہو گیا تھا، تھوڑا پریشر کم ہو گیا تھا. لیکن جس طرح پھر بیچ میں وراٹ کوہلی کا کیچ ڈراپ ہوا، پھر اس کے بعد عامر بھائی نے پھر آؤٹ کر دیا، تو وہاں پہ تھوڑا لگا کہ ہم ان کو جلدی سے جلدی آؤٹ کر سکتے ہیں. بالکل. حسن علی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم ایک بریک لے رہے ہیں. ناظرین، بریک سے جب واپس آئیں گے تو حسن علی ہمارے ساتھ ہیں اور فخر زمان پاکستانی اوپنرز جنہوں نے بھارت کے خلاف 100 سے زیادہ سکور کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت راولپنڈی اسلام آباد سے شائع ہونے والا پہلا مقامی اخبار روزنامہ میٹرو واچ 13 شہروں میں کامیابی کے بعد گجرانوالہ، پشاور اور لندن سے اپنی اشاعت کا جلد آغاز کر رہا ہے. روزنامہ میٹرو واچ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کی تاریخ فتح کی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ مدتوں یاد رہے گی، اور یہ تاریخی فتح اور انوکھی اور منفرد فتح اس لیے کہ پاکستان نے پہلی بار فائنل میں انڈیا کو کسی بڑے مقابلے میں شکست دی. ہمارے ساتھ حسن علی موجود ہیں، پاکستان کے فاسٹ بالر، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ہیرو، جن کو ایوارڈ بھی ملا سب سے کامیاب بالر، 13 وکٹس لی. اس وقت ہمیں حسن علی کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں فخر زمان، اندر پاکستانی ہیرو جنہوں نے بھارت کے خلاف فائنل میں سینچری سکور کی، اور جس طریقے سے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ انہوں نے بیٹنگ کی وہ اپنی مثال آپ ہے. اور بڑے عرصے بعد پاکستان کو ایک اتنا اچھا اوپنر ملا ہے، جو کسی زمانے میں ہم سعید انور یا عامر سہیل وغیرہ کو دیکھا کرتے تھے. بہت شکریہ فخر زمان ہم سے بات کرنے کا. آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟
جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی فخر صاحب، آپ کے ساتھی حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بات کہہ رہے تھے اپنی بالنگ کے حوالے سے، پوری ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ زبردست پرفارمنس آپ نے دی، بیٹنگ میں آپ نے کیا. انڈیا کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پریشر ہوتا ہے اور ہمارے پلیئرز جو ہیں، اور نیچرلی ہے پریشر کی بات، لیکن ہم نے دیکھا کسی بھی سٹیج پہ آپ نے کوئی پریشر فیل نہیں کیا، آپ نے کوئی مسٹیک نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی، اور بڑے اطمینان سے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے اسکور کیا. کیا وجہ تھی؟ کیا فیل کر رہے تھے اس وقت؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ کو بھی اور حسن علی آپ کو بھی. اور فائنل سٹیج پہ تو لازمی سی بات اتنا بڑا میچ تھا تو پریشر تو تھا، لیکن جس طرح ہماری ٹیم جیل ہوئی تھی تو وہ پریشر ہم لوگ فیل نہیں کروا رہے تھے. اور میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ بس تھوڑا سا ٹائم لیں گے، کیونکہ صبح ہماری بیٹنگ آ گئی تھی تو وکٹ میں تھوڑا سا معاشر ہوتا ہے. تو ہماری پلان یہی تھا ہمارا کہ تھوڑا سا ٹائم لینا ہے اور جیسی وکٹ بیٹنگ کے لیے سوٹیبل ہوگی تو پھر اپنے اسٹروک کھیلیں گے. تو ہم نے وہی کیا اور اس پلان میں کامیاب ہو گئے. اچھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ شاٹس تو آپ نے بڑا اگریسولی فاسٹ بالرز کو آدھی پچ میں آ کے آپ نے مڈ وکٹ پہ شاٹ ماری اور آپ نے کئی بال پل کی آپ نے. تو مطلب وہ تو ایک کانفیڈنس بہت زیادہ آپ کے اندر تھا جس کی وجہ سے شاٹس آپ نے کی کہ فاسٹ بالر ہے اور آپ آگے نکل کے اس کو مار رہے ہیں. اس وقت کیا سوچتی ذہن میں؟ جی وہ اصل میں ان کے بالر بہت زیادہ اچھی لائن سے بال کر رہے تھے تو وہ کوئی روم نہیں دے رہے تھے جس سے مطلب میں بغیر کسی رسک کے شاٹ مار لیتا. تو وہ پھر مجھے مجبوراً رسک لینا پڑا ان کی لائن لینتھ ڈسٹرب کرنے کے لیے. تو پھر میں ڈاؤن دا وکٹ بھی آیا، تھوڑا سا کریز بھی میں نے یوز کیا. تو وہ ان کی اچھی بالنگ کی وجہ سے میں کر رہا تھا. اچھا، اور مطلب یہ ہر ایک پلیئر کا، ینگ پلیئر کا ڈریم ہوتا ہے کہ وہ جا کے اوول جیسے میدان میں کھیلے اور یہ آئسنگ آن دا کیک کہ انڈیا جیسی ٹیم کے ساتھ کھیلے. اور اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ اتنے زبردست پرفارمنس کے بعد انڈیا جیسے حریف کو آپ شکست دیں، اور آپ نے دی. تو کیا فیل کر رہے ہیں اس وقت؟ فائنل سے پہلے کا فخر زمان اور اب کا فخر زمان کیا فرق ہے؟ اگر تھوڑا سا بتائیں ہمیں. جی بالکل بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ میں جب پہلے گھر آتا تھا تو آرام سے بیٹھا رہتا تھا. کوئی اتنے آتے تھے لوگ لیکن دوست آتے تھے اس طرح. ابھی میں 10 منٹ کے لیے گھر آتا ہوں تو جب حجرے میں تو اتنا ہجوم ہو جاتا ہے کہ پھر مجبوراً میرے بھائی آتے ہیں کہ یار آپ آؤ. وہ لوگ اتنے دور دور سے آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے. تو واقعی فرق تو محسوس ہو رہا ہے. جس طرح لوگوں کی محبت مل رہی ہے اس جیت کے بعد، اور جس طرح لوگ خوش ہیں، جس طرح ان کی خوشی دیکھ کے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ فرق ہے. بالکل. ابھی فخر زمان ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. حسن علی سے یہی سوال میں کرنا چاہوں گا. حسن، یہی بات فائنل سے پہلے کا حسن علی اور فائنل کے بعد کا حسن علی، اور آپ جیسے جب پاکستان آئے جس طرح کا ویلکم آپ کو دیا، اور یقیناً آپ کے گھر پہ بھی روزانہ لوگوں کا ایک ہجوم ہوگا، ٹیلی فون کالز آ رہی ہوں گی، میسیجز آ رہے ہوں گے، تو آپ ٹائم کم ہی نکال پا رہے ہوں گے سب لوگوں سے ملنے کا. جی بالکل. جس طرح فخر بھائی نے بات کیا کہ اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو بالکل یہیں پہ بھی وہی لگے ہوا، رش لگا ہوا. ابھی بھی آپ کے جو یہاں پہ ٹیم آئی ہوئی تھی وہ بھی مجھے رش میں سے نکال کے لائی ہے. تو بس اسی طرح لوگ خوش ہیں کہ ہم انڈیا سے اسپیشلی میچ جیتے ہیں، فائنل جیت کے آئے ہیں. تو لوگوں کی خوشی کو دیکھ کے ہی ہم خوش ہوتے ہیں. اسپیشلی میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اتنے لیے ہمارے لیے دعائیں کی برکت مہینے میں. تو یہ ان کی خوشی کے لیے ہم کرتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے ہی دعائیں کرتے رہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دیں. بالکل ڈھیروں خوشیاں دیں. اور جب آپس میں کوارڈینیشن کی اگین بات، آپ کے کولیگ فخر ہمارے ساتھ ہیں، آپ بولر ہیں، وہ بیٹسمین ہیں. جب آپ تھوڑا سا اگر ہمیں بتائیں کہ وہاں پہ جب آپ لوگ جاتے ہیں، کیمپ لگتا ہے، اس کے علاوہ ٹیم مینجمنٹ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، کوچ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اکثر کوئی ہمیں ایسی بھی بات سنتے ہیں کہ شاید پہلے ماضی میں ہوتا رہا کہ میرٹ کو وائلیٹ کرتے تھے، یا مطلب بہت سارے ایسے ہمارے پلیئرز ہیں کہ جو میرٹ پہ آتے تھے لیکن ان کو موقع نہیں ملا. تو اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹوٹلی میرٹ پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ماحول وہاں پہ آپ کو بالکل فرینڈلی ملتا ہے پریکٹس کرنے کے لیے، اور بالکل ٹینشن فری ہو کے آپ پریکٹس کرتے ہیں.
جی بالکل، دیکھیں جس طرح اب آپ کسی بھی پلیئرز کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اگر پاکستان کی نیشنل ٹیم میں ہے تو وہ پیچھے ڈومیسٹک میں پرفارمنس کر کے آیا ہے. آپ کسی بھی پلیئر کو لے لیں، آپ فخر بھائی کو لے لیں، شاداب خان کو لے لیں، آپ مجھے لے لیں، یا میں کسی بھی پلیئرز کو آپ اٹھا کے لے لیں تو اس نے ایسی پرفارمنس کی ہے کہ وہ اس کا حقدار ہے کہ وہ نیشنل ٹیم میں آئے، پاکستان کے لیے کھیلے. اور جس طرح آپ نے پریکٹس کی بات کی، انوائرمنٹ کی بات کی، تو ہم ایز اے فیملی ایک رہتے ہیں، بالکل فیملی کی طرح. ہم اپنے کپتان کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں، کپتان ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم اپنے سینئرز کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے جونیئرز میں آپس میں ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے، ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے. ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم کسی ملک سے، کسی اپنے ملک سے باہر آئے ہوئے ہیں. بالکل ایک فیملی کی طرح کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. بالکل. فخر، ایک جو میں سوال آپ سے لازمی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ جب آئے میچ کھیلنے، فائنل آپ کی اننگ تھی اور نو بال ہو گئی، آپ آؤٹ ہوئے لیکن نو بال ہوئی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے ہم آگے گئے؟ یہ اللہ کا کرشمہ تھا. یہ اللہ کا کرشمہ تھا جیسے حسن علی کہہ رہے ہیں، یا جو وراٹ کوہلی کا کیچ ڈراپ ہوا اور اگلی ہی بال پہ وراٹ کوہلی آؤٹ ہوا، اور وراٹ کوہلی ایسا پلیئر ہے کہ جو پورا میچ ایک سنگل ہینڈڈلی بنا سکتا ہے. تو ٹرننگ پوائنٹ کی اگر ہم بات کریں یا یہ کہیں کہ ان چیزوں نے جو ہے پاکستان کی فتح میں بڑا اہم کردار ادا کیا، تو کیسے دیکھیں گے اس کو؟ ایک آپ کا آؤٹ ہونا اور نو بال، اور ایک وراٹ کوہلی کا کیچ ڈراپ ہونا اور اگلی بال پہ دوبارہ آؤٹ ہونا. جی بالکل، دیکھیں ابھی جیسے میں نو بال پہ آؤٹ ہو گیا تو اللہ کی طرف سے مجھے اور چانس مل گیا، تو اور میں نے اس کو اویل کیا، اپنی ٹیم کے لیے رنز بھی کیے اللہ کے فضل سے، وہ میچ بھی ہم لوگ جیت گئے. تو یہ ہے کہ وراٹ کوہلی کو بھی جب چانس ملا تو مجھے تھوڑی سی ایسی فیلنگ آ گئی کہ یار ایسا نہ ہو اب یہ بھی بڑا اسکور کر دے، کیونکہ وہ اتنا بڑا پلیئر ہے کہ وہ ہے کہ سنگل ہینڈلی وہ اپنی ٹیم کو اتنے میچ اس میں جتوائے ہیں، تو اس کی ریپوٹیشن بھی بہت اچھی ہے. تو مجھے اس ٹائم فیل ہوا کہ بس یہ ایسا نہ ہو یہی ٹرننگ پوائنٹ بن جائے میچ کا. تو لیکن اگلی بال پہ جب عامر کی بال پہ شاداب نے اس کا کیچ پکڑا تو یقین کریں اب بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ وہ ایسا ایک پلیئر تھا جس کا ہمیں تھوڑا سا تھا کہ یار اس کو ہم نے جلدی پکڑ لیا تو ہم اس کو پکڑ سکتے. تو میرے خیال میں وراٹ کوہلی کا کیچ ڈراپ ہونے کے بعد جو آؤٹ تھا تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے خیال میں. اچھا، اور اس میں وراٹ کوہلی یقیناً بڑا پلیئر ہے لیکن وہ پرفارم نہیں کر پایا. ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ انڈیا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جب بھی کھیلتا تھا تو ایک اپر ہینڈ کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ وہ آتے تھے کہ ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں. آپ دونوں سے میرا سوال ہے، فخر اور حسن، کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم پہلے ہی سے جیتے ہوئے ہیں. ان کے کمنٹیٹر کہ جی پاکستان تو کوئی ٹیم نہیں ہے، یا پاکستان کو شاید انڈر ایسٹیمیٹ ہمیشہ سے وہ کرتے آئے تھے. تو اب جب پریشر میں کھیلنا پڑ گیا، پاکستان نے ایک بڑا ٹوٹل دے دیا، آپ جیسے پلیئرز ان کے سامنے تھے، آپ نے ایک اچھا سکور کر دیا، حسن عامر جیسے بالر تھے جنہوں نے ان کو ٹف ٹائم دینا تھا. تو جب پریشر میں آیا تب پتہ چلا کہ حقیقت کیا تھی. تو آپ کے خیال میں پلیئر وہی ہوتا ہے کہ جو پریشر میں کھیل کے ٹیم کو جتوائے، نہ کہ ون سائیڈڈ کر کے سینچری بھی کرے تو کوئی اس کا فرق نہیں. جی پہلے فخر آپ، پھر حسن آپ سے. جی دیکھیں اب جب بھی ان کا اپر ہینڈ ہوا ہے تو ان لوگوں نے ان لوگوں کی ٹیم شروع سے اچھا پرفارم کر کے آ رہی ہوتی ہے اور اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں وہ لوگ. جیسے آپ اگر پہلا میچ دیکھیں جو ہم لوگ ان سے ہار گئے تھے تو اس میں بھی وہ لوگ بہت اچھی کرکٹ کھیل کے آ رہے تھے اور ہم لوگ اتنا زیادہ ان کی طرح نہیں، اور IPL سب کچھ تو ان کا اپر ہینڈ تھا شروع سے، تو ان کی باڈی لینگویج بھی ایسی تھی. لیکن میرے خیال میں ہماری جو ٹیم جو جل ہوئی ہے پہلے میچ کے بعد، تو وہ جو ہماری پھر جو ٹیم میٹنگ ہوئی ہے، جیسے حسن کو بھی پتا ہے جب ساؤتھ افریقہ کے میچ سے پہلے تو جس طرح جذباتی باتیں ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو ہماری ٹیم کا جو مورال تھا وہ اتنا بوسٹ ہوا ہے کہ پھر جب ہم لوگ انڈیا کے سامنے ہیں تو ہم بالکل ڈفرینٹ ٹیم تھے. کیونکہ وہ آپ کو میں ایکسپریشن کو بتا نہیں سکتا کہ ہر بال پہ کس طرح میں اپنی طرف سے کوشش کرتا تھا 100% فیلڈنگ میں، جب بالنگ بھی آتی تھی، بیٹنگ میں بھی. تو وہ ٹوٹلی ہماری جو ٹیم کی باڈی لینگویج تھی وہ ڈفرینٹ ہو گئی تھی. تو وہ جب انہوں نے ان کے سامنے آیا وہ مطلب ہمارا چینج، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کا وہ بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو
کچھ الگ قسم کی انہوں نے پریپریشن کی، الگ قسم کا مائنڈ سیٹ. فخر ہمیں تھوڑا سا ہم سے شیئر کریں وہ ایموشنل باتیں کیا تھی جس کے بعد ٹیم کا مورائل اتنا اپ ہو گیا، ساری ٹیم جیل ہو گئی، تھوڑا سا اگر شیئر کر سکیں ہم سے. جی دیکھیں یہ تو ٹیم کی باتیں ٹیم سے کی رہتی ہے، لیکن میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے تینوں کوچز تھے، فیلڈنگ کوچ، بالنگ کوچ، بیٹنگ کوچ اور ہیڈ کوچ، ان کے ساتھ پھر کپتان نے اور اسپیشلی پھر شعیب ملک نے جس طرح کی اسپیچ کی، تو سارے لڑکے ادھر کی، ان کا سب کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو گیا کہ یار ہم لوگ اس مائنڈ سیٹ سے کھیلتے تھے تو اب نہیں، اب ہم نے کچھ مطلب اب ہم نے ہر ٹیم کو کے ساتھ جو ہے وہ مطلب فائٹ کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس صرف ہر میچ پہ میچ کھیلنا ہے، ہم نے فائٹ کر کے اپنے ملک کے لیے بالکل ایکسٹراڈنری کرنا ہے. بالکل. حسن علی صاحب سیم سوال آپ سے بھی یہی کوشچن. اچھا دیکھیں جس طرح ہم ٹورنامنٹ میں آئے ہماری ٹیم 8ویں نمبر پہ تھی، 8ویں رینکنگ پہ تھی، کوئی ہمیں سمجھ نہیں تھا رہا کہ یہ سیمی فائنل تک بھی پہنچے گے، لیکن اس کے بعد پھر ہم بری طرح پہلا میچ ہار گئے، پھر لوگوں کے کمنٹس کرٹیسائز سوشل میڈیا پہ ٹی ویز پہ ہر طرف کہ پاکستان کی ٹیم یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی وہ بڑی اچھی میٹنگ تھی. میرے خیال سے ہمارے جو جیت کا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ اس میٹنگ میں تھا. جتنے بھی سینئرز تھے یا جو بھی تھے انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ آپ رزلٹ کا مت سوچو، اپنا 100% دو، شیروں کی طرح کھیلو جا کے. تو بس وہی تھا کہ ہمارے پاس دوسرا ہارنے کا چانس نہیں تھا. ہمیں کپتان نے بولا تھا، ہماری ٹیم مینجمنٹ نے بولا تھا، سینئرز نے بولا تھا کہ آپ اپنا 100% دو اور جاؤ جا کے کھیلو، رزلٹ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. تو اسی طرح جب انڈیا کے اگینسٹ میچ ہوا تو ہم پہ کوئی پریشر نہیں تھا. میں آپ کو اپنی فیلنگ بتاؤں کہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک اور میچ آئے، اسی ٹورنامنٹ میں میچ آئے تو ہم ان کو بتائیں کہ ہماری ٹیم کتنی اچھی ہے، ہم کتنا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر میری فیلنگ ایسی ہوگی تو میرے کلیگ کی، میرے جتنے بھی ٹیم میٹ ہیں ان کی بھی فیلنگ ایسی ہوگی. تو وہ کرکٹ ہے، کرکٹ میں کسی کو ایزی نہیں لینا چاہیے جب تک آپ کے 50 اوور مکمل نہ ہو، اننگیں پوری ختم نہ ہو، کیونکہ اینڈ آف دی ڈے رزلٹ پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہے، لیکن کسی بھی موومنٹ میں آپ کو جو ہے نا وہ ریلیکس نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری ٹیم بہت جل ہو گئی تھی، شیروں کی طرح ہم کھیلے ہیں. میں ہمیشہ ہی بولتا ہوں کہ ہماری ٹیم جو ہے اس ٹورنامنٹ میں ایک شیروں کی طرح کھیلی ہے. تو جو کہتے ہیں کہ شیر کے منہ سے وہ اپنا نوالا چھین کے لے کے آئی ہے. بالکل. اور حسن ایک چیز اس کے بعد فخر کی جانب جاتا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ ٹی وی سکرینز پہ تو یہ میچز دیکھتے ہیں، لیکن بڑی خواہش ہے کہ اب انٹرنیشنل ٹیمیں پاکستان آئیں. اور جو پہلے صورتحال تھی وہ اب پاکستان میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. ہماری ملک کے حالات بھی بہت بہتر ہیں اور جس طریقے سے ہم نے کام کیا ہمارے اداروں نے، تو اب جب ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی راہ ہموار ہوگی، کوئی انٹرنیشنل پلیئرز یہاں ٹیمیں یہاں پہ آئیں گی اور پاکستانی اسٹیڈیمز جو ہیں پہلے کی طرح آباد ہوں گے؟ جی حسن آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی بالکل. دیکھیں جس طرح ہم باہر کے ملکوں میں جا کے کرکٹ کھیلتے ہیں، دبئی میں ہمارا ہوم بن گیا ہوا ہے، تو ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم اپنے کراؤڈ میں آ کھیلیں. باہر آپ پرفارم کرتے ہیں، آپ سٹار بن جاتے ہو، لیکن اصل سٹار آپ اپنے گھر سے بنتے ہو. جس طرح PSL کا فائنل ہوا تھا اور وہ فائنل میچ کھیلا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا فیلنگ تھی اپنے کراؤڈ کے سامنے کھیلنا، اتنا پر فل اسٹیڈیم تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جب ہم چیمپئن ٹرافی جو جیتے ہیں تو اس سے کافی اثر پڑے گا دوسرے بورڈز پہ، اسپیشلی ICC پہ. ہمارا بورڈ بھی کام کر رہا ہے کہ کسی طرح ہماری انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ سکے. ہمارے ملک کے حالات بھی ٹھیک ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ واپس آنا چاہیے. اور میں یہاں پہ بتاؤں گا کہ اگر ہماری پاکستان میں کرکٹ واپس آتی ہے تو یہ ہمارے ینگسٹرز کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بڑا اچھا ہوگا. بالکل. جب کرکٹ آپ کے گھر سے چلی جاتی ہے تو ینگسٹر میں وہ شوق نہیں رہتا. بالکل ایگزیکٹلی. ہماری ایک ہی اسپورٹس چل رہی ہے وہ ہے کرکٹ. باقی جتنی بھی اسپورٹس ہیں، ہم ہاکی میں بھی ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہیں تو وہ بھی اب نیچے ہے. تو یہ کرکٹ ہے، کرکٹ کے سر پہ ہی لوگوں کی، جس طرح میں دیکھتا ہوں یہاں پہ لوگ خوش ہوتے ہیں کرکٹ کو دیکھتے ہیں جیت کے، تو وہ خوشی جو ہے وہ دوبارہ واپس آنی چاہیے. تو بورڈ لگا ہوا ہے، اس کام میں لگا ہوا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، ہماری دعائیں سارے پلیئر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اپنی کرکٹ کھیلیں. تو انشاءاللہ ہم پورا امید ہے کہ جلدی انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئے گی. بالکل بالکل. اچھا فخر یہ ذرا بتائیے کہ آپ کا ویسے تعلق، کرکٹ تو آپ کھیلتے ہیں لیکن پاکستان نیوی سے ہے آپ کا تعلق؟ جی بالکل نہیں، میرا تعلق پاکستان نیوی سے تھا، لیکن 3 سال پہلے میں ڈسچارج ہو کے پھر میں حبیب بینک چلا گیا ہوں. اب تو ابھی میں HBL سے میں کھیل رہا ہوں کرکٹ.
अच्छा, तो वो हमने कोई खबर पड़ी थी कि शायद नेवल चीफ भी आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो आपकी मुलाकात हो गई है अभी नहीं? नहीं, मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई किसी से। अच्छा, तो अब आगे आपने जैसे ये हसन बात कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो हमने देखा कि पीएसएल में आप दोनों ने परफॉर्म किया और पाकिस्तान में ये दूसरा उसका एडिशन था और इतने अच्छे प्लेयर्स हमें मिल गए। तो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट आती है या पीएसएल हमारा इसी तरीके से जारी रहता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और अच्छे हमें प्लेयर्स मिलेंगे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कुछ इजी होगा हमारे बोर्ड के लिए बाकी टीम्स को कन्विंस करना कि आएं और अब आप खेलें, क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन है, तो वो भी एक थोड़ा सा हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। क्या देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जितना फायदा अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आपको काफी चेंज लग रही है। ये सारा जो कमाल है ये मेरे ख्याल में पीएसएल का बहुत ज्यादा रोल है इसमें, क्योंकि पीएसएल से प्लेयरों को एक्सपोजर मिला और जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर होता है तो वो हमारे से पीएसएल में रिलीज हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े स्टार्स के साथ आप खेलते हैं तो उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो अगर इंशाल्लाह पीएसएल के मैचेस भी अगर पाकिस्तान में हो जाए तो हमारे बोर्ड की जो कोशिश चल रही है, अगर अल्लाह इनको इसमें कामयाबी अता फरमाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट अगर फिर पाकिस्तान में आती है तो उससे बड़ी बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, फखर पहले आपसे फिर हसन अली आपसे। एक ही सवाल है, वो ये कि अब हमें किस चीज पे ज्यादा काम करने की जरूरत है टीम को? बॉलिंग हमारी अच्छी है, बैटिंग में शायद कुछ कमी है, या फील्डिंग में, फिटनेस में? कौन सा डिपार्टमेंट आप देखते हैं क्रिकेट का जिसमें हमारी टीम को, हमारे लड़कों को ज्यादा मेहनत करनी चाहिए इस टूर्नामेंट के बाद? फखर पहले आपसे फिर हसन अली आपसे। देखें, क्रिकेट ऐसी गेम है कि इसमें आप जितने भी अच्छे हो जाएं तो मतलब उसमें बेहतरी की जरूरत होती है हर डिपार्टमेंट में। तो मेरे ख्याल में जो जितने भी प्लेयर्स हैं तो बस इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए, और जितनी हम लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगे तो उसी से हमारे प्लेयर जो है उसमें निखार आएगा। और मेरे ख्याल में एक या टूर्स अगर हो जाए ज़्यादा वो बेहतर है। वैसे हर डिपार्टमेंट में मेहनत की जरूरत होती है, तो सारे डिपार्टमेंट में माशाल्लाह से हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और बस एक मेहनत की जरूरत होती है, तो जितना मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह वो और ज्यादा आएगा। और बस ये है कि अगर एक टूर्स होंगे तो हमारे पास अपने जो पाकिस्तान टीम है उसके लिए हमारे पास बैकअप मौजूद होगी। बिल्कुल ठीक। हसन अली, सेम क्वेश्चन। जी सर, देखें जिस तरह आपने बोला है कि हमारी बॉलिंग तगड़ी है, बैटिंग नहीं है इतनी, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये क्रिकेट का लास्ट मैच नहीं था, ये कोई लास्ट टूर्नामेंट नहीं था। यहाँ पे